بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 7 محرم الحرام کا دن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 7 محرم الحرام کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ عاشورہ کے دن کی فضیلت اور برکات۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا ہی محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیم کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے، ان کاموں میں آپ سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے اور اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ بحوالہ بخاری۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یوم عاشورہ کی بہت ہی فضیلت اور برکات ہے، اور یہ بلا شان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان اور زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ کو گلے گلزار کیا۔ اسی دن حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو یوم عاشورہ کے دن یعنی کہ 10 محرم الحرام کے دن پیش آئے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس دن کا روزہ رکھنے کے متعلق بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہے۔ جو کوئی صاحب استطاعت ہو اس دن کا روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اس سے بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 7 محرم الحرام کا دن ہے، تو آج کے دن میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مختصر سا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 10ویں محرم الحرام کی ان خصوصیات کی بنا پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باحوالہ سنن ترمذی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی مبارک دن ہے اور اس دن کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہے۔ جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے آج 7 محرم الحرام کے دن سے لے کر
10 محرم الحرام کے دن لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کرے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام کے دن تک 4 رکعت نماز نوافل روزانہ ادا کریں، اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اس نیت سے یہ عمل کریں کہ رب کریم گزشتہ سالوں کے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جب یہ نوافل پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ رب کریم ہمارے گزشتہ سالوں کے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور راہ حق پر چلنے والا بنا دے۔ اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب سے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ نوافل آپ نے مکروہ اوقات کو نکال کر کسی وقت میں بھی پڑھ لینے ہیں، اور جب یہ نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح خاص طور پر آپ نے اللہ کے خوبصورت صفاتی ناموں کی پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح خاص طور پر آپ نے رزق میں وسعت کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے، کاروبار میں ہر برکت کے لیے پڑھنی ہے۔ اب یہ تسبیح کیا ہے، اسے کس طرح پڑھنا ہے، کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام، یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھ کر آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے رو رو کر، گر گرا کر، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے کچھ اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ اے ہمارے مالک مولا، ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے والا بنا دے، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر مصیبت سے محفوظ فرما، اور کربلا کے شہداء کے صدقے ہماری مصیبتیں ختم فرما، ہمارے رزق میں وسعت فرما، ہماری کاروباری بندش کو ختم فرما، اور اپنے حبیب پاک کی سچی محبت اور عطائت کی دولت عظمت سے ہمیں نواز دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ہماری ہر دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، بشرط یہ کہ اگر ہم کامل یقین کے ساتھ رب تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر آپ ان چند دنوں میں کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔